اصفہان کا وہ موچی کہ ایک عالم دین نے وظیفہ کیا کہ امام زمانہ کہاں ہیں، تو اس نے دیکھا، اسے اشارہ دیا گیا، دیکھا تو وہ ایک موچی کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ امام اپنی نالین مبارک اس کو دے رہے ہیں کہ اس کو صحیح کر دو، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی میں نے کسی اور کو وعدہ دیا ہوا ہے، میں پہلے اس کا کام کر لوں۔ اب وہ عالم وہاں سے کھڑا ہو کے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے ان کے برابر میں، اب اس کو تھوڑا سا غصہ آ رہا ہے۔ امام نے اس کو وہیں اشارے سے روک دیا، جب دوبارہ دیا پھر اس نے یہ کہا، تو اس کی حالت میں چہرے پر اضطراب آیا۔ تو موچی نے اس کی طرف دیکھا کہ میں جانتا ہوں امام ہے، لیکن وعدہ کسی اور کو دیا ہوا ہے۔ تو امام خود فرماتے ہیں اس جیسے ہو جاؤ، وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم کہاں ہیں، ہم خود تمہارے پاس آ جائیں گے۔ ایک آدمی اپنے گھر میں ہی صحیح نہیں ہے، ایک خاتون جو ہے وہ اپنے شوہر کا احترام نہیں کرتی اور پھر مصلی پہ بیٹھ کر تسبیحاں پڑھتی رہے، مفاتیح جناح اتنی پڑھے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کاغذ ہی پھٹ جائیں، تو کہاں معاملہ کھلنے والا ہے؟ معاملہ نہیں کھلنے والا۔ اسلام پورا پیکیج ہے، اسلام صرف ایک پیکیج نہیں ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھے رہیں تو آپ کا کام ہو جائے گا، ایسا کوئی نہیں ہے۔ شخص جو ہے وہ صدر اسلام سے کچھ عرصے کے بعد ایک عالم دین اس زمانے میں جو صحابی تھے ان کی خدمت میں کوئی شخص گیا اور دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ گھر نہیں آتا، ہر وقت مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، بس توبہ استغفار اور گریے اور یہ، وہ گھر والے بیچارے بھوکے ہیں کام۔ تو انہوں نے آ کے انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو سمجھائیے کہ گھر کو دیکھے، کہا نہیں بس آخرت ہے، قیامت ہے اور یہ سب۔ تو وہ صحابی جو تھے بہت بزرگ تھے، اس نے جا کر ایک صدر اسلام کا واقعہ بتایا کہ جب شروع میں مدینہ ہے تو ظہر کی نماز، ظہرین کی نماز ہو رہی ہے، تو کہا کہ اس زمانے میں خواتین بھی مسجد میں جاتی تھی، تو کہا کہ ہم مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو ایک چھوٹا سا بچہ نومولود ماں کے ساتھ آیا، وہ لے کر آئی، تو سورج کی ظاہر ہے ظہر کی طرف سورج اپنے جو ہے وہ موومنٹ کر رہا ہوتا ہے، تو ابھی نماز ابھی 2 رکعات ہوئی تھی تو سورج کی جو کرنیں ہیں اس بچے کے اوپر پڑنا شروع ہو گئیں۔ جیسے ہی پڑھی بچے نے رونا شروع کر دیا، گریا شروع کر دیا۔ رسول خدا نے نماز کو تیزی سے ختم کر دیا بچے کے رونے کی وجہ سے۔ یعنی اسلام یہ ہے۔ تو پھر اس صحابی نے کہا کہ وہ بچہ جو تھا وہ میں تھا اس زمانے کے اندر۔ عزیزان محترم، اسلام پورا پیکیج ہے۔ گھر میں کوئی راضی نہیں ہے، آپ جو ہے وہ لمبی لمبی تسبیحیں پڑھ رہے ہیں، کیا کریں گے اس کا؟ زبان میں استغفار ہے، نگاہیں گناہ سے رک نہیں رہی ہیں، کیا کریں گے آپ؟ ذکر تو وہ ہے کہ جو پورے وجود سے ہو، نہ صرف تسبیح کے دانے پھیرنے سے ہو۔ تبھی ہے کہ اب لوگ ہمارے یہاں ماشاءاللہ زیارت پہ بھی جاتے ہیں، خواتین بھی زیارت پہ جاتی ہیں، سارے کام کرتی ہیں، مگر پھر واپس آ کے وہی سٹوری ہے، اس سے ناراضگی، اس سے ناراضگی، اس سے بغض، اس سے کینہ، اس کی برائیاں، اس کی برائیاں، یہ ہمارے ہاں نارمل ہے۔ یہ تو آدمی کہتے ہیں یہ کس کی زیارت کرنے گئی تھی، یہ کیا زیارت کرنے گئی؟ خود ایک طبقہ تو وہ ہے وہاں جا کے چادر پہنتا ہے، جہاز میں اترتے ہی اتار دیتا ہے، وہ چلے ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں آہستہ آہستہ حجاب پہ آ ہی جائے گا، لیکن اصل تو دیکھیں، اصل یہ کہ جا کس کے پاس رہے ہیں آپ، کیوں جا رہے ہیں آپ؟ دکھانے کے لیے جا رہے ہیں، فیشن ہے، بتانے کے لیے جا رہے ہیں؟ نہیں، اپنے آپ کو ان کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، اور جو پیش کرنا ہے تو عزیزان محترم وہیں سے آنا ہے۔ وہ دلوں کے مالک ہیں، وہ تبدیل کر دیتے ہیں، لیکن کچھ اس کے لیے اپنی طرف سے بھی تو پلیٹ فارم فراہم کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ گھر ایسا ہو، پہلی شادی کی رات گزری، دوسرے دن مولا کائنات سے رسول خدا پوچھ رہے ہیں علی فاطمہ کو کیسا پایا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اللہ کی عبادت میں مددگار پایا۔